ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے صحابہ سے کہا اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنت میں جائے, ایک جنتی آنے والا ہے. صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی, دیکھے کون آ رہا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے چلے آ رہے ہیں اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں. صحابہ نے سوچا چلو ہوگی ان کے اندر کوئی خاص بات. دوسرا دن پھر آیا, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. وہی سیم صحابی اسی سیم کنڈیشن میں ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے اور وضو کر کے چلے آ رہے ہیں, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں پتہ لگانے کے لیے اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا. جب وہ اپنے گھر میں جانے لگے میں نے کہا میرے انصاری بھائی میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اے میرے انصاری بھائی کیا 3 دن تک آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے, کیا اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں, آپ 3 دن تک میرے مہمان بن جائیں. میری پیاری ماں بہنوں, آج گھر میں مہمان آتا ہے, بہت ساری عورتوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے, بہت ساری عورتوں کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے. یہ مہمان کہاں سے آ گئے, یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں؟ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. مہمان برکت لے کے آتا ہے. مہمان اگر آپ کے گھر میں آیا ہے اس کی بے عزتی نہ کرنا, اس کی توہین نہ کرنا, اس کی خدمت میں کمی نہ کرنا. اگر کرو گے تو یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے. انصاری صحابی نے ایک بار جا کر کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے, کتنا بنا ہے, اناج گھر میں ہے کہ نہیں, تیل گھر میں ہے کہ نہیں. صحابہ کرام کے مکانات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا. انصاری صحابی نے 1 منٹ سوچے بغیر کہا کہ اے میرے بھائی کوئی بات نہیں, آپ آ جائیے میرے گھر میں, آپ مہمان بن جائیے. صحابی گئے, 3 دن تک انصاری صحابی کے گھر میں رہے اور 3 دن جب انہوں نے گزارا تو دیکھا کہ جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, جتنی نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے, کوئی اسپیشل بات نہیں ہے. جب 3 دن گزر گیا انہوں نے کہا کہ میرے انصاری بھائی دیکھیے میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی اسپیشل چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن تک جنتی کہا ہے. میں نے 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ کر کے دیکھا, آپ کے اندر کوئی اسپیشل چیز تو مجھے نظر نہ آئی. اب آپ بتا دیجئے کون سی خاص بات آپ کے اندر ہے. انصاری صاحب نے کہا دیکھو میرے بھائی میرے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے, جو ہے وہ تم نے دیکھ لیا, لیکن ایک چیز میرے اندر ہے, لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں رکھتا, اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا, کسی مسلمان کے لیے چھل کپٹ نہیں رکھتا. ولا احسد احدا علی نعمت, اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے, پیسہ دے دیا, دولت دے دیا, عزت دے دیا, شہرت دے دیا, میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا. آج سماج کو دیکھ لو, بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے, ساڑو ساڑو سے حسد کر رہا ہے, رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے, اپنے دل کو چھل کپٹ سے پاک کر لو, اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو اور آگے بڑھیے. اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے توکل کرنا, اللہ کے اوپر وشواس کرنا, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی جب آپ کسی کام کا فیصلہ کیجئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے. آپ لوگ کرتے کہ نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ کو؟ بولیں بھائی کرتے ہیں آپ؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, پتہ لگ جائے گا کتنا کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کا منظر. میں نے آسمان میں دیکھا, بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی. میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ. پھر اس کے بعد میں نے اور دیکھا آسمان کے اوپر, چاروں طرف مجھے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں, انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں۔ اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے، چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے، پہلے گناہ کا کام کرتے تھے، ہم تو نہیں ہو سکتے، ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی واپس نکلے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی چرچا کا وشے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ نے بیان کیا 70,000 مسلمان جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے۔ اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے اندر 4 کوالٹی ہوگی، 4 چیزیں ہوں گی۔ هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ ان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ جھاڑ پھونک دعا پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، دعا پڑھ کے کسی کو پھونکنا، دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک بولتے ہیں۔ اب جھاڑ پھونک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح ہے۔ غلط کیا ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا، یہ غلط ہے۔ اور آج بہت سارے ڈھونگی لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر، بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، پتا ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ڈھونگی 1 نمبر کا ہے، ناٹک باز 1 نمبر کا ہے، بچے کو لے کے جاتی ہے پڑھ کر کے وہ دم کر دیتا ہے اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نبی کی دعاؤں کو سیکھ لیجئے، آپ قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیجئے۔ بچے کو نظر لگ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے آپ دم کر لیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے میرے بچے میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، بچے کو کوئی نظر نہیں لگے گی، نظر لگی ہوگی تو بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اب آج کے دور میں چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر انسان کو ریڈی میڈ چیزیں چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعاؤں کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم مولوی صاحب سے جا کے دم کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو جھاڑ پھونک کروانا مت سیکھو، کرنا سیکھو۔ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، خود پڑھ کے دم کر لو، دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان ولا یکتمون، اور اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ پہلے کے دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ آگ سے اس کو داغ دیتے تھے، آگ کے ذریعے اس کو داغ کر کے علاج کرتے تھے، جائز ہے، مگر
بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں، ولا یتطیرون، اور وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں 3 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 23 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہیں سامنے سے بلی گزر گئی تو بریک مار دیتے ہیں، نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی انسان سے شگون لینا، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے وہ 70,000 بندے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر وشواس کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کو توکل کرنے والے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور بتا دوں، آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، اب آپ کے پاس 2 راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اور ایک راستہ ہے صاحب ہم ڈاکٹر کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم علاج نہیں کروائیں گے، ہمیں بیماری اللہ دیتا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ اگر یہ سوچ کر کے آپ ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتے ہیں تو یہ توکل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، آپ علاج کروائیں گے، لیکن ہاں آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ڈاکٹر سے ہم علاج تو کروا رہے ہیں، ہم انجیکشن تو لے رہے ہیں، ہم آپریشن تو کروا رہے ہیں، ہم میڈیسن تو لے رہے ہیں، مگر اس دوا کے اندر، اس انجیکشن کے اندر، اس ڈاکٹر کے علاج کے اندر شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا انجیکشن سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا انجیکشن لگے گا پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو یہ توکل ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے، ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو اور کیا پسند ہے؟ اللہ کو فرائض کی پابندی بہت پسند ہے۔ فرض نماز، رمضان کا فرض روزہ، فرض زکات، فرض حج، اگر اس کی پابندی آپ کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، فرض زکات دیتا ہے، فرض حج کرتا ہے، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل روزہ رکھنے لگتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے، نفل عبادتیں کرنے لگتا ہے، میرا بندہ میرے اور زیادہ قریب آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے، اللہ آپ کے کانوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے پیروں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، آپ آنکھوں سے کوئی غلط بات نہیں دیکھیں گے، آپ ہاتھوں سے کسی غلط بات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جائیں گے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے باڈی اور آپ کے شریر کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اگر میں وہ عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ او لوگو، تم بھی اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہو، الٹی سیدھی چیزیں پوچھتے ہو، الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہو۔ ابھی آج واٹس ایپ پر ایک لڑکی کا میسج آیا، ایک عورت کا میسج آیا، مولوی صاحب میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، لڑکا مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لڑکا مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن میں اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ لڑکا میرا ہو جائے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ مصیبت، میں نے فوراً اس کو بلاک مارا۔ یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا باپ تیار نہیں ہو رہا ہے، تو شیخ صاحب کوئی دوا بتا دیجئے کہ باپ راضی ہو جائے۔
بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند ہے، کسی لڑکی کے بارے میں آپ نے سنا وہ لڑکی نیک ہے، اچھی ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، رشتے کا پیغام بھیجو۔ لڑکی کے ماں باپ تیار ہیں، اچھی بات ہے، تیار نہیں تو کام ختم۔ حرام طریقہ اسلام میں نہیں ہے، ناجائز راستہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے چکر چلائیں اور اس کے بعد شادی کریں۔ تو آج کل مولویوں سے سوالات عجیب و غریب کرتے ہیں، بعض لوگ تو اتنے فالتو سوالات کرتے ہیں کہ سیدھے ان کو بلاک کرنے کا من کرتا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، سوال کیسے کرتے؟ اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اگر وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا 2 کام کر لو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اپنی دلچسپی ختم کر دو، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا کے چکر میں نہ پڑو، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، مگر دنیا سے دل مت لگاؤ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی، یہ بے وفا ہے یہ دنیا۔ جائیداد بنانے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہے۔ دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، جیسے ہمارے نبی نے ختم کیا۔ ہمارے نبی کیسے رہتے تھے دنیا میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے رہتے تھے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے اور پیٹ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پیٹ پر یہ نشان پڑ جاتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے میرے صحابہ، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، ارے میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل اللہ کی آخرت ہے، میری منزل جنت ہے۔ آپ لوگوں کی منزل کیا ہے؟ بولیے، جنت پانا ہے نہیں پانا ہے؟ یہ اتنا بڑا پروگرام ہوا، یہ آپ کو جنت میں لے کے جانے کے لیے انتظام کیا گیا۔ یہاں پہ آپ نے جو دان خیرات چندہ دیا ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ اور آپ کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے، رات کا آخری ٹائم ہے، جاتے جاتے اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جاتے جاتے اپنی جنت کی تیاری کر کے جائیے، ادارے کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیے میرے بھائیوں۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جو بھی اس ادارے کو تعاون کر کے جائے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت کا حقدار بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر لو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، لالچ مت کرو، لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کے پیسے کی طرف نظر مت ڈالو، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لالچی لوگوں سے لوگ محبت نہیں کرتے، لوگ خوددار لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب سماج میں گندگی زیادہ پھیل جائے تو صفائی بھی تو زیادہ ہونی چاہیے نا۔ جب بیکٹیریا بدن میں زیادہ ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز تگڑا لینا پڑے گا۔ سماج میں کفر اور شرک اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا بیکٹیریا ہے۔ آپ کو کفر اور شرک کے خلاف ننگی تلوار بننا پڑے گا، آپ کو اپنی توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم ایک مہینے والے مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان ہیں، ربانی مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، ربانی مسلمان بن جاؤ، رمضانی مسلمان نہ بنو میرے پیارے ساتھیوں۔ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک مہینے کے لیے پانی دی کرو، پورا ایک دم کف جمع ہوا ہے سینے میں۔ رمضانی مسلمان نہ بنو، ربانی مسلمان، آخری سانس تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، آخری سانس تک۔ نماز کی ویلیڈیٹی رمضان نہیں ہے، نماز کی ویلیڈیٹی آخری سانس ہے۔ قرآن کی ویلیڈیٹی رمضان نہیں، قرآن لائف ٹائم پڑھنا ہے آپ کو، اللہ کا ذکر لائف ٹائم کرنا ہے، قرآن لائف ٹائم، نماز لائف ٹائم پڑھنا ہے آپ کو، رمضان ہی نہیں ربانی۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، کیوں؟ فرقوں میں بٹ گئے ہم، یہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، بٹے ہوئے ہم۔
میں کہتا ہوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور اللہ کے توحید پر آ جاؤ, مصطفیٰ کی سنت پہ آ جاؤ. یہی ساری امت کو جوڑنے کا یہی طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. کہیں برادری واد کا بڑا مسئلہ ہے. یہ انصاری ہے, وہ شیخ ہے, رشتہ نہیں ہو سکتا انصاری کا شیخ سے. نبی نے کب دیکھا بھائی انصاری اور شیخ؟ نبی کی کوئی بیوی کسی خاندان کی, کوئی بیوی کسی خاندان کی. نبی نے ایک بیٹی دی حضرت ابو العاص کو, ایک بیٹی دی حضرت عثمان, 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی, ایک حضرت علی کو دی. نبی نے تو نہیں دیکھی برادری. نبی نے کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا, عمل دیکھا, تقوی دیکھا, دینداری. اور یہ بات یاد رکھو, اپنی شادی بیاہ میں ان فضول چیزوں سے اوپر. میرے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں, لڑکی کا میسج آیا میرے پاس, مولانا صاحب میری برادری میں کوئی اہل حدیث ہے ہی نہیں ہے. قریشی برادری ایک برادری ہوتی ہے جو گوشت کا کام کرتے ہیں. اب قریشی برادری میں اہل حدیث بہت کم ہے, نہ کے برابر. بنگلور میں حالانکہ کافی لوگ ہیں اہل حدیث, لیکن اور جگہوں پر آپ کو قریشی جو ملیں گے بڑے پکے بدعتی ملیں گے. اور وہ بیچاری لکھنؤ کی ایک بہن تھی ہماری, اسلامی بہن, دینی بہن, اس نے ہمیں میسج کیا کہ میں قریشی برادری سے ہوں اور میں اہل حدیث ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ دیندار اہل حدیث گھرانے میں ہو, لیکن کوئی ہے ہی نہیں میری برادری میں, اور میرے ماں باپ جو ہے مجھے قبر پرست کے گھر بھیجنا چاہتے ہیں. کیا میرے پاس بھی کبھی کبھی اس طریقے کے مسائل کا حل نہیں ہوتا کہ ہم کیوں برادری واد میں اتنے کیوں لپٹے ہوئے ہیں میرے پیارے ساتھ. اسلام میں برادری واد نہیں, اسلام میں دین کی حیثیت. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ایک ماتا پتا سے ہم نے تم کو پیدا کیا, تمہارے قبیلے الگ ہیں, برادریاں الگ ہیں, اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر ناز کرو, اس لیے کہ پہچان ہو جائے کہ صاحب یہ انصاری ہے, یہ شیخ ہے, یہ سید ہے, یہ بس نام کی حد تک پہچان رہے بس. اللہ کے ہاں آپ کی برادری کی سے کوئی عزت آپ کی ہونے والی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں عزت کس کو ملے گی؟ تو تقوی والا ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود ڈوب جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اور اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کا کتا ایک غلیظ جانور ہونے کے باوجود جو برتن میں منہ لگاتے 7 بار دھلنا پڑتا ہے, لیکن قرآن میں جب اللہ اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, وہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ تھا, تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا. اور نبی کا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا, اس کا عمل خراب تھا, اس کی سنگت خراب تھی, تو ڈوب گیا, برباد ہو گیا, اپنے باپ کا نام مٹی میں. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. شادی بیاہ میں دینداری کو دیکھو, خاص طور سے اگر آپ کی بچی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے, کمائی تھوڑی کم بھی ہو چلا لینا, گھر تھوڑا چھوٹا ہو چلا لینا, دنیا میں کمپرومائز کر لینا, دین میں کمپرومائز نہ کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا اچھے اخلاق والا, لڑکا دیندار ہے, اپنی لڑکی کی شادی کر دو. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے لڑکوں کا گھر دیکھا, لڑکوں کی نوکری دیکھی, لڑکوں کی دنیا دیکھی, لڑکوں کا دین نہیں دیکھا, اور اپنی بہن کی شادی کر دی, بیٹی کی شادی کر دی. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ان بھائیوں کو, اس باپ کو, کہ کاش میں نے دین دیکھا ہو. دین دیکھو میرے ساتھ. فظفر بذات الدین, دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ.
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. آپ نے فرمایا جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے. فاظفر بذات الدین، آپ نے فرمایا دیندار عورت کو لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو دین کی کمی آج ہمارے گھروں میں ہے میرے ساتھ. اللہ ہم سے اسی لیے ناراض. یہ آج عید کے موقع پر ہماری مسلمان لڑکیاں جو بے نقاب نظر آ رہی ہیں، مجھے اس کی بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن مجھے اس بات کی ہے کہ یہ لڑکی جو بے نقاب چل رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، بے حیائی پھیلا رہی ہے، اس لڑکی کا بھائی کہاں مر گیا؟ اس لڑکی کا باپ کہاں مر گیا؟ اس لڑکی کا شوہر کہاں مر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی بے غیرت تھا. لڑکی اگر بے پردہ ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کے گھر والے بے غیرت. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھے. نوٹ کر لو اس حدیث کو، برطلہ والوں نوٹ کر لو اس حدیث کو. 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت. اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا. 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے دھتکار دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے. کون 3 لوگ؟ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں تجھ کو رکھا، جس ماں نے 2 سال تک خون جگر تجھ کو پلایا، جس ماں نے خود گیلے بستر پہ سو کے تجھے سوکھے بستر پہ سلایا، اس ماں کی آنکھوں میں آنسو لانے والے تو یاد رکھ قیامت کے دن تیرا خواب ہوگا. اے ماں کو تکلیف دینے والے، اے ماں کو دکھ دینے والے، تجھے ماں کے آنسوؤں کا جواب دینا پڑے گا. ان سے ماں اور باپ سے بڑی ہستی نہیں مل سکتی میرے ساتھیوں. دنیا میں ہر انسان دوسرے کو اپنے سے اونچا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن باپ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے. دنیا میں ہر محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ماں کی اپنی اولاد سے محبت میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑی سچی محبت. ماں جو ہے اس کو ستانے والا باپ کو ستانے والا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے. والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، جس کا کپڑا مردوں کے جیسا، جس کی چال مردوں کے جیسی، جس کی ڈھال مردوں کے جیسی. ابھی ایک صاحب مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھنے لگے کہ آدمی کے لیے سونے کی چین پہننا کیسا ہے. میں نے کہا سونا تو ویسے بھی حرام ہے مرد کے لیے، اور چین کیوں پہنو گے بھائی، تم عورت تھوڑی ہو. ایک لڑکا بولنے لگا وہ بریسلٹ آتا ہے چاندی کا بریسلٹ، وہ کیا مرد لڑکے پہن سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا بریسلٹ کیوں پہنو؟ بولا اچھا لگتا ہے مولانا، گھڑی کی طرح وہ بھی پہنتے. میں نے کہا گھڑی پہنو، بریسلٹ کیوں پہنو؟ آج بریسلٹ پہنو، کل کو مولانا چوڑی پہننا چاہتا ہوں، کنگن پہننا چاہتا ہوں. جو چیزیں عورتوں کی زینت کی چیزیں وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. اسی لیے علماء نے مردوں کو مہندی بھی ہاتھ پیر میں لگانے سے منع کیا. ہمارے یہاں بعض لوگ شادی پر لڑکوں کو بھی مہندی لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے، عورتوں کی زینت ہے بھائی. بعض لڑکے کیا کرتے ہیں کان میں چھید کرا کے کان میں بالی والی بھی پہنتے ہیں. بھائی جب کان میں بالی پہن لے تو ہونٹ پہ لالی بھی لگا لے تو کلیئر ہو جائے تو کون سے جینڈر سے تیرا تعلق ہے، تیری جنس کیا ہے، تو آ رہا ہے کہ آ رہی کیسے پتہ چلے گا. جی وہ بعض لڑکے کیا ہوتے ہیں بالکل کلین شیپ، بال بھی بڑے بڑے، جھوٹا بھی بڑا بڑا لٹک رہا ہے، کان میں بالی بھی ہے، تو جب وہ جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محترمہ ہے کہ محترمہ. اللہ رحم کرے، آج کل کے فیشن کا تو ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے دن اللہ دیکھے گا نہیں جو مردوں کی نقل. اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جو دیوس ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. مجھے حیرت اسی بات پر ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آج مسلمان لڑکی اگر عید کے تہوار پہ بے غیرتی کر رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے گھر کا جو گارجین ہے وہ بے غیرت ہے. بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. بے غیرتی بہت بری چیز ہے میرے ساتھ. غیرت پیدا کرو. اللہ غیرت والا، رسول غیرت والے، ہم بھی غیرت والے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد بن عبادہ. انہوں نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس آدمی کو تلوار سے مار دوں گا. صحابہ نے کہا ارے خالی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لو گے مار دو گے تو؟ اتنی غیرت، اتنی غیرت. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے سعد کی غیرت پر؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے.
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے گندے کام ہیں، جتنے فحش کام ہیں، سب حرام قرار دیا۔ آج کل مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پر، فیس بک پر آئی ڈی بنا کے کیا کر رہی ہیں؟ اپنا جسم دکھا رہی ہیں، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر آئی ڈی، لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں فیس بک پر اور انسٹاگرام پہ، جن کا کام خالی کیا ہے؟ جسم دکھانا، پیسہ کمانے کے لیے جسم دکھا رہی بس۔ اور اس میں ایک بڑی تعداد مسلمان نام، مسلم نام ہے، یاسمین ہے، روحی ہے، نوری ہے، فلاں ہے، ڈکاں ہے، مسلم لڑکیاں ہیں۔ تیرا شریر اتنا سستا ہو گیا ہے مسلمان عورت، ارے تیرا شریر تو اتنا قیمتی ہے کہ تیرے رب نے قرآن میں تیرے شریر پہ رکھنے کا جو دوپٹہ رکھا جاتا، اللہ نے قرآن میں اس دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی تجھے بتایا۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورت تیرا دوپٹہ تیرے سینے پر ہونا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت تو اپنے شریر کو، اپنے جسم کو کبھی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت جب تو زمین پہ چلے تو اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی آواز بھی غیر مردوں کے کان تک نہ پہنچے۔ قرآن نے تو عورت کو موبائل پر بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اے مسلمان عورت کسی غیر مرد سے اگر بات کرنا پڑ جائے تو لچک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کر، کہیں سامنے والے کے دل میں تیرے لیے غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے، صاف ستھرا دین ہے، غیرت والا دین ہے۔ اور یاد رکھو عید کے تہوار کے موقع پر اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو خالہ کے لڑکے، ماموں کے لڑکے اور چاچا کے جوان لڑکوں سے تھوڑا دور رکھو۔ اللہ یہ محرم، یہ غیر محرم ہے، چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، یہ جو جوان لڑکیاں جاتی ہیں ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے ساتھ۔ اور یہ دیور بھابھی کے بیچ میں جو چل رہا ہے، شوہر بیچارہ باہر کام کر رہا ہے یا دیور بھابھی میں ہنسی مذاق چل رہا ہے، بےہودہ اور ولگر ٹائپ کا مذاق کر رہا ہے دیور بھابھی سے، یاد رکھو یہی وہ چیزیں ہیں جو گھروں کو برباد کرتی۔ شوہر اگر باہر کام کرتا ہے تو بیوی کو لے جا کے رکھے، اور بیوی کو لے جا کے نہیں رکھتا ہے تو ایسا کام نہ کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ صاحب باہر کام کریں اور آپ کی بیوی آپ کے بغیر سسرال میں دیور اور جیٹ لوگوں کے بیچ میں اکیلی رہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، آبرو کے خلاف ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھابھی سب ساتھ میں رہتے ہیں، شوہر باہر کما رہا ہے، ایسی کمائی جو آپ کے گھر کے رشتوں کو برباد کر دے میرے پیارے ساتھیوں، مناسب۔ اس لیے اپنے انداز کو ہم لوگ بدل لیں میرے پیارے۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ کیا دیور اپنی بھابھی سے اکیلے میں مل سکتا ہے، جیجا اپنی سالی سے اکیلے میں مل سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا الحم الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے، جیجا اپنی سالی کے لیے، جیٹ اپنی بھاوچ کے لیے، کزن اپنی کزن کے لیے موت ہے، موت۔ جو رشتہ شریعت نے کہہ دیا کہ غیر محرم ہے وہ غیر محرم بھی رہے گا۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو پالا ہے اور کل وہ بچہ جوان ہو گیا تو جس عورت نے ماں کی طرح پالا ہے وہ عورت بھی اس لڑکے کے لیے غیر محرم ہے۔ صرف پال لینے کی وجہ سے ماں نہیں بن جائے گی، ہاں دودھ پلایا ہو تو الگ بات ہے، صرف پال لینے سے وہ ماں نہیں۔ تو شریعت نے جو بتایا ہے محرم غیر محرم کا فرق کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ہم لمٹ میں رہیں، ہم اپنی حدوں میں رہیں۔ رشتوں کی مریادہ آج برباد ہو رہی ہے میرے پیارے سے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے ناراض ہے کہ آج ہم اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں ہمیں احساس نہیں۔ ہم حلال بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں۔ آج پاکڑ کا علاقہ، آج صاحب گنج کا علاقہ، آج گڈا کا علاقہ، پورے علاقے میں آج چھوٹی چھوٹی رقم لوگ بینک سے بندھن لون کے نام پہ قرضہ لے رہے ہیں اور انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، بیاج پے کر رہے ہیں۔ آج IPL کا میچ چل رہا ہے، ہمارا نوجوان سٹے بازی کر کے پیسہ کما رہا ہے۔ آج لاٹری کے ذریعے مسلمان نوجوان پیسہ کما رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آئے گا جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ حلال طریقے سے کماؤ میرے پیارے سے، حلال کی تھوڑی آمدنی حرام کی زیادہ آمدنی سے۔
قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کی کمائی میں برکت ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اتنے دولت والے مسلمانوں میں ہیں، کیا ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے کہ چھوٹی چھوٹی رقم 5,000 10,000 کی رقم، کیا اتنی چھوٹی رقم کے لیے ہمارے مسلمان بھائی بینک سے جا کے لون لیں اور بیاج پر پیسہ لیں؟ یہ ہمارے لیے چلو بتمانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر 10 پیسے والے لوگ اگر ایسی کوئی کمیٹی بنا لیں اور 10 لوگوں کو سود اور بیاج سے بچا لیں تو 10 لوگوں کی گردن کو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سود اور بیاج سے بچانے کا ثواب ملے گا۔ مگر انسان پیسے کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، مال کمانے کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، وہ جانتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ابھی ایک طریقہ میں نے ساؤتھ میں دیکھا، مثال کے طور پہ میرے پاس مکان ہے اور آپ کو مکان میں کرائے پر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے پاس آئے، عبدالغفار صاحب آپ کے پاس مکان ہے، آپ کو میں 10 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے مکان میں رہنے کو دے دیجیے۔ 10 لاکھ روپیہ آپ نے مجھ کو دے دیا، میں پیسہ اپنا استعمال کر رہا ہوں، مزہ لے رہا ہوں، آپ میرے مکان میں رہ رہے ہیں۔ 4 سال 5 سال 10 سال آپ میرے مکان میں رہے، ایک پیسہ کرایہ آپ مجھے نہیں دے رہے تھے۔ پھر آپ نے جب مکان خالی کرنے کا ارادہ کیا، آپ میرے پاس آئے، عبدالغفار صاحب میں مکان خالی کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے پیسہ آپ کو دیا تھا وہ مجھے ریٹرن کر دیجئے۔ وہ پیسہ میں نے آپ کو ریٹرن کر دیا۔ اس کو بولتے ہیں ہیوی ڈپازٹ۔ یہ شکل ساؤتھ میں ممبئی وغیرہ میں بہت رائج ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بنگال کلکتہ وغیرہ میں بھی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو۔ حرام ہے یہ شکل۔ جو کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی مکان مالک سے مکان کرائے پہ لے رہے ہیں تو کرایہ کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ اگر آپ کرایہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ نے سامنے والے کو 10 لاکھ روپیہ دیا جو بعد میں آپ لے لیں گے، تو گویا کہ آپ نے قرضہ دیا ہے، اور قرضہ دے کر کے کوئی پروفٹ کمانا یا پروفٹ سامنے والے کو دینا یہ جائز ہے۔ میں نے اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا اور بدلے میں آپ سے میں نے 1 لاکھ روپے کے ساتھ اگر کوئی بھی فائدہ حاصل کر لیا، وہ فائدہ سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے میرے لیے۔ شریعت کا یہ قانون یاد ہے۔ اسی لیے کوئی سامان گروی رکھ کر کے اس گروی سامان سے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے، عبدالغفار صاحب مجھے 5,000 روپیہ چاہیے، میں نے کہا یار کہیں لے کے بھاگ جاؤ گے تب، تو آپ نے مجھے اپنا موبائل دے دیا۔ اب یہ موبائل آپ نے مجھے بطور گارنٹی کے دیا، بطور ضمانت کے دیا کہ اگر آپ پیسہ لے کے بھاگ گئے تب میں اس موبائل کو بیچ کر کے اپنا پیسہ وصول لوں۔ لیکن میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو 5,000 روپیہ دینے کے بعد میں آپ کا موبائل استعمال، کیونکہ وہ موبائل میں نے گروی لیا ہے آپ سے، بطور گارنٹی لیا ہے، بطور سیکیورٹی لیا ہے، اس موبائل کو استعمال اگر کروں گا تو یہ سود ہو جائے گا۔ یہ ہے ہماری شریعت کا، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج امت سود اور بیاج میں پڑی ہوئی ہے۔ جو مجبوری کا معاملہ ہے وہ الگ ہے کہ چلو بھائی بینک میں اکاؤنٹ کھول لیا، بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، وہ ایک مجبوری ہے۔ وہ پیسہ بھی آپ کسی غریب کو، ضرورت مند کو دے کر کے جان چھوڑائیے، اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج باقاعدہ سود ہم کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا، سود سے، سٹے سے، جوئے سے اپنے آپ کو بچا لو میرے ساتھ۔ اور ایک آخری بات، اس کے بعد تھوڑا سا 5 منٹ کا ٹائم میں آپ کا اور لوں گا۔ مسجد کا چندہ آپ نے دیا ہے، کتنا دیا ہے، کتنا جلسے والوں نے آپ سے لیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن آخر میں جاتے جاتے آپ کو میرے ہاتھ پر بھی اس اللہ کے گھر کے لیے، کیونکہ ابھی کافی رقم کی درکار ہے، آپ کو دے کر کے جانا ہے، یہ کام آپ کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ ایک آخری بات اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شراب بہت برباد کر رہی ہے ہماری نسل۔ وہ عورتیں جو بیچاری اپنے شرابی شوہر کے چلتے غیر مردوں کے پاس جا کے بیڑی بنا بنا کے ان سے جا کے پیسہ لے کے گھر چلا رہی ہیں، شرم کی بات ہے چلو پانی میں ڈوب مرنے کی۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے میرے بھائی، عورت مجبوری میں کما سکتی ہے لیکن کمانا اس کا کام نہیں ہے۔ لیکن جس گھر میں شرابی شوہر ہو وہاں تو بیچاری عورت کو کمانا، جس گھر میں باپ شرابی ہو بچوں کی زندگی برباد، گھر کی کا سکون برباد۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس شراب کو چھوڑ دو میرے ساتھ، اس شراب کی لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ مجھے یاد ہے کئی مرتبہ اسی پاکڑ کے علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں شراب کی وجہ سے، لوگ مرتے مرتے بچے ہیں بلکہ مر بھی چکے ہیں شراب کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں شراب کا جو شوق ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، کم نہیں۔ دنیا میں تم اس شراب کو چھوڑ دو، اللہ اس سے بہترین شراب تم کو جنت میں ملا ہے۔ لا فیہا غول، اس جنت کی شراب کو پینے کے بعد نہ کسی کو نہ کوئی بہکے گا، نہ کسی کا سر چکرائے گا، نہ کوئی غلط حرکت کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک کی نماز
سب سے بڑی منحوسیت تو یہ کہ 40 دن تک کی نماز اس کو قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ جو شراب پیتا ہے 40 دن تک کی نماز اس کی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شراب پینے والوں کو جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا۔ نبی کے دور میں جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ شراب پیا کرتے تھے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، صحابہ دسترخوان پہ شراب پی رہے تھے۔ جب کسی نے آیت آ کے سنائی کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے شراب کے برتن نکال نکال کے توڑ کے پھینک۔ آج سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے تمباکو بہت خطرناک چیز ہے۔ کتنے لوگ سگریٹ کے پیکٹ پہ دیکھ کر کے پڑھ کر کے نہیں پیتے۔ سگریٹ بنانے والی کمپنی بنا رہی ہے، سرکار لائسنس بھی دے رہی ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید کے پی رہا ہے، اور یہ ڈھکوسلے بازی کو پیکٹ پہ لکھا ہے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ بھائی یہ لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب تم بیچ رہے ہو اس کو، تم اس کو تقسیم کرو تو کیا فائدہ ہے؟ نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ اگر اللہ کا ڈر ہو تو ایک حکم شراب کے بارے میں نازل ہوا اور صحابہ کرام نے شراب چھوڑی۔ اگر آپ عمرہ کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے، مدینہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی ہے اور سکون پیدا کیا ہے۔ تو یہ محبت اور سکون اور رحمت کب ملے گی؟ شادی کے بعد، نکاح کے بعد۔ پہلے محبت کرو پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں بالاتفاق چکر چلانا، عشق کرنا اور کسی لڑکی سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھمانا پھرانا اور اس کے بعد اس سے شادی کرنا، یہ کانسیپٹ تو اسلام میں نہیں ہے۔ اتفاقی طور پر اگر کسی لڑکی کو آدمی نے، کسی انسان نے دیکھ لیا اور وہ لڑکی اس کو پسند آ گئی، یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں یا اس کے اخلاق کے بارے میں کسی نے سنا اور پسند آ گئی، تو اس پسندیدگی کو محبت میں نکاح میں چینج کر لیا جائے، اس لڑکی سے نکاح کر لیا جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 1847 1847 نمبر کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعی میں دو لوگوں کے بیچ میں محبت کا تعلق ہے تو وہ تعلق نکاح کے ذریعے مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی شرح میں علامہ مناوی اپنی کتاب فیض القدیر میں کہتے ہیں کہ اذا نظر رجل لاجنبیۃ، جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھے، وَأَخَذَتْ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ، اور وہ عورت اس کے دل کو بھا جائے، فَنِكَاحُهَا يُورِثُهُ مَزِيدَ الْمَحَبَّةِ، تو اس عورت سے وہ نکاح کر لے، اس سے مزید محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف کسی لڑکی کسی عورت کے ظاہری حسن پر آدمی فریفتہ نہ ہو جائے۔ حسن اور خوبصورتی اچھی چیز ہے، مگر دینداری ہماری سب سے زیادہ پہلی پریورٹی ہونی چاہیے۔ ہماری سب سے پہلی پریورٹی، سب سے پہلا جو پریفرنس ہم دیں گے وہ ہم دینداری کو دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری 5090 اور صحیح مسلم 1466 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو اس کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو خوبصورتی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ لڑکی دیندار نہیں ہے تو آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ صرف خوبصورتی پر آپ فدا ہو کر کے اگر نکاح کریں گے، دینداری نام کی کوئی چیز نہ ہو، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو آپ کو آگے کی زندگی میں پچھتانا پڑے گا۔ تو لو میرج جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ پہلے پیار کرو، محبت کرو اور اس کے بعد شادی کرو، اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی لڑکی کی صورت پسند آ جائے، کسی کی سیرت پسند آ جائے تو اس کو نکاح میں تبدیل کر لیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چوتھا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ بہت سارے لوگ بھاگ کر کے شادی کرتے ہیں، گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر شادی کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ لڑکی کی شادی، کسی عورت کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کی شادی اگر والد زندہ ہے، والد کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، یا والد نہیں ہے، کوئی اور اس کا گارجین ہے، اس گارجین کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری ابو داؤد کی 2085 اور ترمذی کی 1101 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی 1102 اور ابو داؤد کی 2084 نمبر کی حدیث میں آپ نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، ولی زبردستی بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ لڑکی کسی کو بھی پسند کر کے شادی کر لے اور اپنے گھر والوں اور اپنے ولی کی پرمیشن اور اجازت کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ان کی پرمیشن، ان کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
ہمارے یہاں کتنی لڑکیاں ہیں، کسی لڑکے سے ان کا چکر اور ان کی محبت اور عشق کا معاملہ چلا اور اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، پورے خاندان کی، پورے ماں باپ کی عزت اور ناک جو ہے وہ مٹی میں ملا دی اور شریعت کی نظر میں بھی ایک حرام کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بغیر ولی کے نکاح غلط ہے تو ان دونوں کے درمیان جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایسا کیا ہے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے والدین کو منائے، راضی کرے اور اس کے بعد ان کو راضی کر کے دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرے۔ اور اگر کوئی اس طریقے کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی لڑکی یا لڑکی، تو اس حدیث کو سننے کے بعد باز آ جائے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ لڑکے کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لڑکا اگر چاہے تو اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے، مگر ایسا نہ کرے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ شادی صرف دو لوگوں کے بیچ کا تعلق نہیں، دو فیملی کے بیچ کا تعلق ہے۔ تو لڑکے کو چاہیے کہ اپنے والدین، اپنے گھر والوں کو راضی کر کے، ان کو بھروسے میں لے کر کے شادی کرے، لیکن جو شرط لڑکی کے متعلق ہے اس طریقے کی شرط لڑکے کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا ملے گا؟ کیا عورتوں کو بھی جنتی مرد ملیں گے، یا پھر عورتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں شادی شدہ ہوتی ہیں، تو کیا ان کے شوہر ان کو جنت میں ملیں گے؟ یا جو کنواری مر گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو طلاق شدہ ہو کر کے مری ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس طریقے کے بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہوگی کہ جنت میں عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ناظرین کہ اگر کسی عورت کے ذہن میں اس قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ سوال پیدا ہونا نیچرل ہے۔ جنت کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی جو ذہن ہے، ایک مومن جو ہے وہ جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ صحابہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں بہت سارے سوالات کرتے تھے۔ ترمذی کی 2526 2526 نمبر کی صحیح روایت ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ الجنت ما بناؤہا، جنت کی عمارت کس چیز کی بنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی، جنت کی عمارت اس چیز کی بنی ہوگی۔ تو صحابہ نے ایسے سوالات کیے ہیں۔ اس طریقے کے سوالات ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف سوال نہیں کرنا ہے بلکہ تیاری بھی کرنا ہے۔ جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی، جنت آرزوؤں سے نہیں ملے گی، جنت کے لیے عمل صالح کرنا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 72 کے اندر، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جو تم کو ملی ہے اے جنتیوں، یہ تمہارے نیک عمل کے وجہ سے تم کو ملی ہے۔ لہٰذا اگر دل میں جنت میں جانے کا شوق ہے تو ساتھ میں ہمیں نیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جنت جیسے عورت مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل مرد کرے اس کو جنت ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے جینڈر کی بنیاد پر، یعنی جنس کی بنیاد پر مرد اور عورت کے درمیان جنتی ہونے میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 124 124 نمبر کی آیت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر، ولا یظلمون نقیرا، اس کے ساتھ کھجور کی گٹھلی اور اس گٹھلی کے اوپر جو باریک سب سی جھلی ہوتی اس کے برابر بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کو جو ہے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو جنت میں کیا ملے گا۔ اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو انسانی نفس چاہتا ہے، جس میں لذت ہے، جو انسان کی خواہش ہے، وہ تمام چیزیں جنت میں ملیں گی۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ ہر عورت اور مرد کو یہ بات جان لینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 48 کے اندر، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنتیوں کو، سورہ ہجر کی آیت نمبر 48 سے معاف کیجئے، کہ جنتیوں کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوگی اور جنتی جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتیوں کو جنت کے اندر وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور جس کے اندر نفس کو لذت ملے گی، اور جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتیوں کو، مردوں کو، جنتی جو مرد ہوں گے ان کو تو حور ملے گی، اور حور کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر کیا، مگر عورت کو کیا ملے گا اس کی وضاحت قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کے اندر کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے،
اس کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے، بندوں کو جواب دہ ہونا ہے اللہ کی بارگاہ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اپنی حکمت بیان کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ حکمت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ جہاں تک عورتوں کے لیے جنت میں جو ان کو مرد ملے گا اس کا تذکرہ اگر قرآن میں نہیں کیا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ فطری طور پر حیا والی ہوتی ہے۔ مرد کے اندر جس ٹائپ کی عورت کی شہوت اور خواہش ہے اس ٹائپ کی عورت کے اندر مرد کی خواہش نہیں ہے۔ مرد اپنی خواہش کا جس طریقے سے اظہار کرتا ہے اور مرد کو عورت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے جنت کا، عورت کی جو فطری شرم و حیا ہوتی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ عورت کو اسی لیے رب العالمین نے عورت کی فطرت کی وجہ سے مردوں کا ذکر کر کے شوق نہیں دلایا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما ذکر الزوجات للازواج لان الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، کہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو جو عورتیں ملیں گی ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ طالب ہوتا ہے، وہ اصل میں عورت کا طلبگار ہوتا ہے اور عورت کی رغبت اس کے اندر ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کی بیویوں کا ذکر کیا گیا۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے جوڑے جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے بھی بنی آدم میں سے جوڑے ہوں گے۔ اب وہ جوڑے کیسے ہوں گے؟ تو آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں عورتوں کی سچویشن کیا ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل کل ملا کر کے عورتوں کی 6 سچویشن ہوتی ہے جو وہ جنت میں جائیں گی، تو ان 6 سچویشن میں سے کوئی ایک سچویشن کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو شادی سے پہلے مر گئی، دنیا میں شادی اس نے کی نہیں، کنواری تھی، مر گئی۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت ہوتی ہے جس نے کسی سے شادی کی، طلاق ہو گیا، اب طلاق کے بعد ابھی اس نے کسی سے نکاح نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئی۔ تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ عورت نے کسی سے شادی کی اور وہ جو شوہر تھا اس کا دنیا میں وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ عورت تو جنتی ہے، شوہر جنتی نہیں، اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہے، لیکن ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ عورت تو جنتی ہے لیکن شوہر جنتی نہیں ہے۔ چوتھی سچویشن یہ ہے کہ عورت نے کسی سے شادی کی، کسی مرد کے نکاح میں تھی اور مرد کے پہلے وہ عورت دنیا سے انتقال کر گئی، اسی کے نکاح میں تھی اور دنیا سے چلی گئی۔ پانچویں سچویشن یہ ہے کہ عورت کا شوہر مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اسی مرد کی جس سے اس نے نکاح کیا تھا اور وہ شوہر مر گیا تھا اسی کی بیوگی کی حالت میں وہ بیوہ تھی اور اسی حالت میں بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اور چھٹی سچویشن یہ ہے کہ شوہر مر گیا اور اس نے کسی اور سے عورت نے نکاح کیا۔ تو یہ ٹوٹل 6 سچویشن ہیں۔ اب ان 6 حالات میں عورت کا حال جنت میں کیا ہوگا، آئیے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے مر گئی تو اللہ تعالیٰ دنیاوی جو جنتی مرد ہوں گے ان میں سے کسی مرد سے اس عورت کا نکاح جنت کے اندر کرائیں گے۔ وہ عورت جنت میں اکیلی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2834 2834 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ما فی الجنت اعزب، جنت کے اندر کوئی کنوارا نہیں ہوگا، کوئی سنگل نہیں ہوگا۔ تو جو عورت دنیا میں کنواری مری ہے، بغیر شوہر کے مری ہے، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے کسی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرائیں گے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اذا لم تتزوج فی الدنیا فإن اللہ تعالی یزوجها ما تقر بها عینها فی الجنہ، اگر عورت دنیا میں بغیر شادی کیے ہوئے انتقال کر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا نکاح ایسے مرد سے کریں گے جس سے اس کی آنکھ ٹھنڈک ہو جائے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اور انہی نعمتوں میں سے جوڑے کی نعمت بھی ہے۔ جب مردوں کو ان کا جوڑا ملے گا تو عورت کو بھی اس کا جوڑا ملے گا۔ اسی طریقے سے جو عورت مطلقہ ہو کر کے مری ہے، شوہر نے طلاق دے دیا اور اب اگلا نکاح ہونے کے پہلے وہ انتقال کر گئی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اہل دنیا میں سے، دنیا کے انسانوں میں سے جو جنت میں جائیں گے ان میں سے عورت کے پسندیدہ مرد سے اس کا نکاح اللہ تعالیٰ کرا دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھے کہ اگر بیوی جو ہے شادی کے بعد مری ہے اور کسی شوہر کے ساتھ وہ نکاح میں تھی اور شوہر مر گیا اور پھر اس کے بعد اس عورت نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، تو جس کے ساتھ نکاح میں وہ دنیا میں تھی اسی شوہر کے ساتھ وہ آخرت میں بھی ہوگی، جنت میں بھی ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر عورت نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا یا کسی شوہر نے طلاق دے دیا، اس نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا، تو جس سے لاسٹ میں جس کے نکاح میں تھی عورت، اپنی موت کے ٹائم جس کے نکاح میں بیوی تھی اسی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرات توفی عنہا زوجہا، جس عورت کا
شوہر انتقال کر جائے فتزوجت بعدہ اور اس کے انتقال کے بعد عورت کسی اور سے نکاح کر لے فہی لآخر ازواجہا تو وہ جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی. یہ حدیث صحیح ہے. اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر 1281 نمبر کے تحت اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام ازواج دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں. اس لیے ان کو دوسرا نکاح کرنے کی نبی کے انتقال کے بعد، نبی کی وفات کے بعد ان کو نکاح کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی. یہاں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت شوہر کے ساتھ ہی جنت میں رہے گی، جس شوہر کے نکاح میں تھی اسی شوہر کے ساتھ جنت میں وہ رہے گی، تو ہم جب جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهَا. اے اللہ اس عورت کو اس کے شوہر سے بہتر شوہر دے دے. تو بہتر تو پھر ملے گا ہی نہیں، جو دنیا میں تھا وہی ملے گا. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ عورت کسی کے نکاح میں تھی تو مطلب یہ ہوا کہ شوہر تو وہی رہے گا لیکن صفات کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو جائے گا. وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں مردوں کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، وہ ساری کمزوریاں اللہ تعالیٰ جنت میں دور کر دے گا. جنت میں سارے کے سارے مرد اور سارے کے ساری عورتیں جو ہوں گی وہ خوبصورت ہوں گے، ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہوں گے اور ایک دوسرے کا حق مکمل طریقے سے ادا کریں. لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان کے نکاح میں، ایک عورت کے نکاح میں ایک ہی شوہر آئے گا. جیسے دنیا میں ایک عورت ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی، عورت کی جو اپنی ایک مخصوص فطرت ہے، جو نیچر ہے اس کا تقاضا ہے کہ ایک عورت ایک سے زیادہ شادی نہ کرے. وہی حال جنت میں بھی ہوگا، ایک ہی شوہر اس کا ہوگا. ایک مرد کی تو کئی بیویاں ہوں گی، ایک مرد کے لیے تو کئی حوریں ہوں گی، مگر ایک عورت کے لیے ایک ہی شوہر ہوگا، ایک سے زیادہ شوہر نہیں ہوگا. وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض اٹھایا، نبی کے ساتھ رہے، نبی کا دیدار کیا، نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کی. بڑی بابرکت اور بڑی مبارک ہے وہ آنکھیں جنہوں نے مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. ان آنکھوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی آنکھ نہیں کر سکتی، ان زندگیوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی زندگیاں نہیں. آنے والی کوئی نسل جو ہے ان نسلوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. مگر کیا ہم جنت میں اپنے نبی، دنیا میں تو ہم نہیں پا سکے اپنے نبی کے رفاقت، کیا ہم جنت میں اپنے نبی کو دیکھ سکیں گے، اپنے نبی کے ساتھ رہ سکیں گے؟ تو جواب ہے کہ بے شک ہم رہ سکتے ہیں. ہمیں شریعت میں ایسی چیزیں بتائی گئیں، ایسے طریقے بتائے گئے جن پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی کمپنی، آپ کے ساتھ رہنے کا جو شرف ہے، جو مقام ہے، وہ انشاءاللہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. آج کی گفتگو میں ہم اسی پر بحث کریں گے. تو آئیے ایسی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رسول کے ساتھ جنت میں رہیں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے رسول کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. سچی محبت، وہ محبت جو نبی نے سکھائی ہے، وہ محبت جو صرف یہ چند نعروں کا نام اور چند ظاہری چیزوں کا نام ہے، وہ محبت جو حقیقی محبت ہے، وہ محبت جو نبی نے جیسی سکھائی ہے ویسی محبت ہے. وہ محبت کہ نبی جو حکم دیں اسے پورا کرنے کی انسان کے اندر تڑپ پیدا ہو. وہ محبت کہ نبی جو فرما دے اس سے آگے بڑھنے کی جرات انسان نہ کرے. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر یہ حدیث لائیں. حدیث کا نمبر ہے 3688. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو کتاب البر والصلہ کے اندر لائے. حدیث نمبر 2369. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا. انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کا جواب دینے کے آپ نے پوچھا کہ ماذا اعددت لها، آپ نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، پہلے آپ یہ بتائیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ لا شیء، میرے پاس کوئی تیاری نہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ نماز بھی پڑھتے رہے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے رہے ہوں گے، لیکن ان کو لگا کہ یہاں تیاری سے مراد نوافل ہیں اور عبادات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی خاص تیاری نہیں. الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر ایک چیز ہے کہ میں اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہوں. اب پیارے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ پوری زندگی ہم اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا نبی کا وہ جملہ سن کر کے خوش. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو نا، انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ. حضرت انس کہتے ہیں بہت خوش ہوئے. اور اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں،
اور مجھے امید ہے کہ میں جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے, ان کے جیسا تقویٰ نہیں ہے, ان کے جیسا ایمان نہیں ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا, اس لیے کہ میں ان سے محبت کروں. تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی, اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں. دوسری چیز کثرت سجود, اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سجدہ کریں گے, یعنی جتنی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے, 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تہجد کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, ان کے ذریعے بھی ہم اللہ کے رسول کی رفاقت جنت میں انشاءاللہ پائیں گے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ایک صحابی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سویا کرتا تھا, اور رات میں اٹھ کر کے میں وضو کا پانی لا کر کے آپ کو دیا کرتا تھا. آپ کو جب قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی میں پانی لے جا کر کے آپ کو دیا کرتا تھا. تو ایک دن اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ سل, اے ربیعہ تم کو کچھ اگر چاہیے تو مجھ سے مانگ لو. تو حضرت ربیعہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, بس ایک سوال ہے, اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک, کچھ اور نہیں چاہیے؟ کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی, بس یہی چاہیے, بس آپ کا ساتھ چاہیے جنت. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود, اے ربیعہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے, اللہ تمہیں جنت میں میرے ساتھ رکھے, مگر تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو. یعنی اگر تم نوافل کا اہتمام کرو, اللہ کی بارگاہ میں زیادہ زیادہ سجدہ کرو, تو امید ہے کہ اللہ میری یہ دعا تمہارے حق میں قبول کرے گا اور تمہیں جنت میں میرے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا. تیسری چیز میرے بھائیوں, اگر ہم جنت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم پیارے نبی کی اطاعت کریں, آپ کی پیروی کریں, آپ کے نقش قدم کو اپنا لیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں, اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں, اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں, اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے میں فوراً دوڑا دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے صبر نہیں ہوتا ہے. لیکن اے اللہ کے رسول میں سوچتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ تو نبیوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے, اور میں اگر جنت میں گیا تو میں تو بہت معمولی لوگوں کے ساتھ رہوں گا, اتنے اونچے مقام پر تو میں نہیں رہوں گا جنت میں, آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے. تو اے اللہ کے نبی جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں ٹینشن میں پڑ جاتا ہوں کہ میں کیا کروں, جنت میں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت جبرائیل آئے جواب لے کر کے, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 نازل ہوئی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا, جو رسول کی اطاعت کرے گا, وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, کہا تمہارا جواب مل گیا ہے. تو میرے بھائی رسول کی اطاعت اور رسول کی پیروی کرنے سے بھی انشاءاللہ جنت میں ہمیں رسول کا ساتھ ملے گا. چوتھی چیز, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں رہیں, اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں, با اخلاق بنو, اپنی زبان, اپنے اخلاق, اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر میری نظر میں کوئی پیارا ہوگا اور سب سے مجھ سے قریب سب سے زیادہ کوئی بیٹھنے والا ہوگا تو کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا, جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ, اور سب سے برا آدمی اور سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا کون ہوگا؟ الثرثارون, جو بہت لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے. والمتشدقون, اور جو خوب اپنی تعریف کرتا ہے. والمتفیہقون, اور جو تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے. تکبر کرنے والے, بڑی بڑی باتیں کرنے والے, بہت زیادہ بولنے والے, اس قسم کے جو لوگ ہوں گے یہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے. پانچویں چیز میرے بھائیوں, اگر ہم رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کسی یتیم کا سہارا بن جائے, کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیجئے. یہ وہ عمل ہے کہ جو رسول کا ساتھ انشاءاللہ آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں بالکل ایک دوسرے سے قریب ہیں, ایسے ہی وہ جنت میں مجھ سے قریب رہے گا. چھٹی چیز, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں نبی کے ساتھ رہیں, اگر ہمارے گھر میں بہن ہے, اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہے, تو اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے ساتھ ہم بھلائی کریں. یہ عمل بھی نبی کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے گا.
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं, फरमाया मन कान लहू उख्तान, जिसकी दो बहनें हों, औ इब्नतान या दो बेटियां हों, फ़अहसन इलैहिमा मा सहीबता, और जब तक वो बहनें हमारे घर में हैं, वो बेटियां हमारे घर में हैं, हम उनके साथ भलाई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी का फरमाते कुन्तु अना व हुवा फिल जन्नति कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि मैं और वो जन्नत में ऐसे रहेंगे। और सातवां और आखिरी अमल ये है मेरे भाइयों कि अगर हम अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान रखते हैं और हमारे दिल में ये तमन्ना और आरजू है कि हम नबी को देखें, तो इंशाअल्लाह जन्नत में हमें नबी का दीदार नसीब होगा और नबी के साथ रहने का इंशाअल्लाह हमें शरफ हासिल होगा। सही मुस्लिम की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान जाने के बाद आपने दुआ पढ़ी, अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मोमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, कि ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो, बेशक हम तुमसे जल्द मिलने वाले हैं अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं वदित्तु अन्नी क़द रअयतु इख़वानना, ऐ मेरे सहाबा मेरी तमन्ना और आरजू है कि मैं अपने भाइयों को देखता। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने फरमाया कि बल अंतुम अस्हाबी, तुम तो मेरे सहाबा हो। हालांकि ईमानी रिश्ते के एतबार से सहाबा भी आपके भाई थे, लेकिन चूंकि वो असहाब थे, आपके सहाबा थे और उनका मकाम अपनी जगह था, नबी ने फरमाया कि बल अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे सहाबा हो। वो इखवानी अल्लज़ीना लम यातू बाद, मेरे भाई वो हैं जो अभी आए नहीं है, यानी बाद के दौर में आएंगे। वो अना फरतुहुम अलल हौज़, और मैं हौज़े कौसर पर उनके पहले पहुंच जाऊंगा। फ़क़ालू, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह कैफ़ तारिफ़ु मन याती बादका मिन उम्मती, आप अपने उम्मतियों को पहचानेंगे कैसे लोगों की भीड़ में? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, अगर तुम में से किसी के पास ऐसा घोड़ा हो जिसके पैर सफेद हों और जिसका पेशानी जिसकी सफेद हो और ढेर सारे काले घोड़े हों, तो उन काले घोड़ों में वो सफेद घोड़ों को पहचान लेगा या नहीं पहचान लेगा? साहबा ने कहा कि हाँ पहचान लेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी जो उम्मत के लोग होंगे यातून यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलीन मिनल वुज़ू, वज़ू के पानी से उनके आज़ा, उनकी पेशानियां, उनके पैर चमक रहे होंगे। वो अना फरतुहुम अलल हौज़, और मैं उनसे पहले हौज़े कौसर पर पहुंचा रहूंगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग मेरे हौज़ से हटाए जाएंगे, मेरे हौज़ पर से कुछ लोगों को हटाया जाएगा, जैसे गुमशुदा ऊंट जो कहीं और का ऊंट रहता है और ऊंटों के बाड़े में आ जाता है, हौज से पानी पीने लगता है, तो उसको हटाया जाता है, तो मेरे हौज से उन लोगों को हटाया जाएगा। मैं कहूंगा उन लोगों से अला हलुम्मा, अरे वो तो मेरे लोग हैं, मेरे पास आने दो। तो मुझसे कहा जाएगा इन्नहुम क़द बद्दलू बादक, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन को बदल डाला। तो मैं कहूंगा सोहकन सोहकन, इनको घसीट करके मेरी आंखों के सामने से दूर लेकर के जाओ। बड़ी ही प्यारी हदीस है। बिदअतियों का अंजाम भी इस हदीस के अंदर बताया गया और उम्मतियों का मकाम भी इस हदीस के अंदर बताया गया। और वो उम्मती जो बाद के दौर में आएंगे और जिनके दिलों में दीदार मुस्तफ़ा की तमन्ना होगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने की तमन्ना करते हैं कि चाहे उनको बार बार पेशाब आने की बीमारी हो, चाहे बार बार रिया खारिज होने की बीमारी हो, वो उसी हाल में वजू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। और उसके बाद जब अगली नमाज का टाइम होगा तो फिर से वजू करेंगे। हर नमाज के लिए अलग वजू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। ये मसला जो है इस्तिहाजा का मसला है, और इस्तिहाजा के मसले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया है कि हर नमाज के लिए वजू किया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 226 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 335 में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है। वो कहते हैं कि फातिमा बिनत अबी हुबैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं एक औरत हूँ और मुझे इस्तिहाजा की शिकायत है, मैं पाक नहीं हो पाती हूँ, तो क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये एक रग का मामला है, ये हैज नहीं है। तो जब तुम्हारा हैज आए तो तुम नमाज छोड़ दो, और जब वो चला जाए तो तुम खून के असर को धुल लो और फिर नमाज पढ़ो, और फिर हर नमाज के लिए तुम वजू करो यहाँ तक कि अगली नमाज का वक्त आ जाए। तो ये हदीस जो है इस्तिहाजा के सिलसिले में है, और अहले इल्म कहते हैं कि सुलुसुल बौल की जिसको बीमारी हो तो उसका भी यही मामला है। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि अगर इस बीमारी में इंसान का पेशाब इतनी देर तक रुक सकता है कि जितनी देर में वो नमाज पढ़ सकता है, चाहे वो 5 मिनट 10 मिनट, तो अगर ऐसी सिचुएशन उसके साथ आती है तो वो इंतजार करेगा। अगर जो उसकी जमात छूट जाए और नमाज का वक्त तो थोड़ा सा ताखिर हो जाए, लेकिन अगर इतनी गुंजाइश बनती है कि पेशाब रुक सकता है, तो उस वक्त का वो इंतजार करे और उसमें वो नमाज पढ़े। और आखिरी बात ये कि कपड़े का मसला आता है कि कपड़ा का क्या करेगा। तो
اگر انسان کے لیے اتنی گنجائش ہو کہ وہ نماز کے لیے کپڑا اپنا چینج کر لے، انڈر ویئر وغیرہ چینج کر لے اور صاف ستھرے کپڑے میں نماز پڑھے تو بہتر ہے، اور اگر اس کی گنجائش نہیں بن پا رہی ہے، انسان کی طاقت کے باہر ہے اور وہ قطرے بار بار اتنے آتے ہیں کہ وہ کپڑا اس کے لیے چینج کرنا مشکل ہے، تو وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھے گا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان سلسل بول کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کا علاج نہ ہو پا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے نماز کا وقت ہونے کے بعد، اور اپنے بدن میں جہاں پیشاب لگی ہو اس حصے کو دھل لے، اور نماز کے لیے ایک صاف ستھرا کپڑا رکھے اگر اس کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اگر پریشانی ہو تو اس کے لیے معاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔